بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بہاولپور ریلوے اسٹیشن سے کچھ بہاولپور کا علاقہ گھما کے واپس ریلوے اسٹیشن پر لائیں گے، اور ہم آپ کو بہاولپور ریلوے اسٹیشن کی بھی سیر کرائیں گے، کیوں کہ اب اس کی بلڈنگ نئی بن چکی ہے۔ اب سحری کا ٹائم ہے اور دیکھیں ہر طرف خاموشی ہے، اور آج کل ویسے بھی لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو اس وجہ سے اب ہم یہاں پہ ریلوے اسٹیشن بہاولپور پہنچ چکے ہیں۔ ہم آپ کو اس کے اندرونی مناظر بھی دکھائیں گے، کیوں اب یہ نئی بلڈنگ بنی ہے اور کیا خوب بہت اعلیٰ بلڈنگ بنی ہے، اور اس کی بہاولپور کی ثقافت، ریاست اور اس میں بہت سی چیزوں کی جھلک نظر آتی ہے، جو کہ بہاولپور کی تاریخی بلڈنگوں میں سے ایک اب یہ نئی بلڈنگ بہاولپور ریلوے اسٹیشن کی ہے۔ تو دوستو، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا وسیع اور اس علاقہ جو کہ ریلوے اسٹیشن کے لیے ہی مختص کیا گیا ہے نواب آف بہاولپور نے، تو یہ اسٹیشن اس دور میں بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سماسٹا جنکشن تھا اور ریلوے اسٹیشن بہاولپور تھا۔ مین ریلوے اسٹیشن یہ کہلاتا ہے۔ اس وقت کے نواب صادق عباسی، انہوں نے یہ ریلوے اسٹیشن بنوایا، اور اس میں وہ بہت پرانی بلڈنگ تھی، بڑا عرصہ سے اس کی حالت بڑی خستہ ہو رہی تھی، تو اس میں پچھلے چند سالوں میں اس کو بہت ہی کم وقت میں یہ بلڈنگ مکمل ہوئی ہے، اور یہ اس دور کی یعنی نواز شریف کی حکومت کے دور میں یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی، اور اس وقت یعنی اس کا اسٹیمیٹ لگوایا گیا تھا، لیکن یہ اب ہی مکمل ہوئی ہے اسی دور میں، یعنی 2020 میں اس کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ اس کی اندرونی علاقہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ اندرونی بہاولپور ریلوے اسٹیشن میں اندر اس کی کون کون سی کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے، اور کیا معماروں نے خوب اس کی محنت کی ہے، اور اس کو وہی پرانی روایات کا عکس ہمیں نظر آتا ہے۔ بہاولپور ایک ہمارا بڑا تاریخی خطہ ہے، اس کی ایک علیحدہ سے حقیقت ہے اور اس کی ایک علیحدہ سے ہسٹری ہے۔ اگر ہم آپ اس کی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں بہت سمجھانا بتانا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ ٹائم چاہیے ہوگا۔ آئندہ نیکسٹ ہم بہاولپور کی ریاست اور ثقافت اور اس طرح کی چیزوں کو ہم بتاتے رہیں گے، اور بہاولپور کی تقریباً مختلف آس پاس کے علاقوں کی بھی سیر کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور کی بھی مکمل ہسٹری صاحب بتاتے رہیں گے، اور اس کی نئی جگہیں جو بھی ہیں اور مشہور جگہیں ہیں ہم ان کی آپ کو سیر بھی کرواتے رہیں گے۔ تو بہاولپور یہ اس وقت کی قدیم تاریخ ہے جب ملک پاکستان وجود میں آیا، تو اس وقت کے نواب صادق صاحب نے قائد اعظم کی مکمل طرح سے سپورٹ کی، پاکستان کی سپورٹ کی، اور مختلف اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پہ مدد کی، اور پاکستان کے اور اس طرح کے جتنے بھی علاقے تھے ان سب کو بہت زیادہ، اور اس مہاجرین جو آئے تھے ان کی بھی انہوں نے بہت خاطر مدارت اور اس طرح کو ان کے اکاموڈیٹ کرنا اور ان کے رہائش وغیرہ سب چیزوں کا انتظام بہاولپور میں کیا گیا۔ اب ہم ریلوے اسٹیشن سے نکل چکے ہیں، یہ مین جامع مسجد ہے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ۔ اب اسی روڈ سے ہم آگے نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا بہاولپور میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہیں، ہم مختصراً اس کی سیر کرائیں گے۔ یہ جامع مسجد بوستان عزیز ہے جو کہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہے، بالکل قریبی مسجد ہے، اور ہم یہ مین روڈ پہ نکل چکے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی جلد سے جلد اور جتنے کم وقت میں بہاولپور کے مین ایریاز کی سیر کروائیں۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب
صبح کے تقریباً 7 بج چکے ہیں۔ صبح کا یہ ٹائم ہے۔ ٹریفک ابھی رواں دواں ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا یہاں ٹریفک کا رش بڑھتا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ کمی بھی ہے۔ اب ہم شکارپوری گیٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ یہ ہے بہاولپور کا شکارپوری گیٹ۔ مختلف گیٹ لگے ہوئے ہیں، احمد پوری گیٹ، ٹراوری گیٹ، ملتانی گیٹ اور شکارپوری گیٹ۔ بہاولپور کا مکمل یعنی یہ بند ہو جاتا تھا، یعنی ہر طرف سے چاروں طرف سے گیٹ لگے ہوئے تھے۔ رات کو جیسے ہی ٹائم ہوتا تو یہ سٹی بند ہو جاتا۔ ابھی ہم عیدگاہ سے گزر رہے ہیں۔ بہاولپور میں جو عیدگاہ ہے، مین جامع مسجد ہے، عیدگاہ ہے، عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اب آ رہا ہے سامنے ہمارے میلاد چوک۔ یہ بہاولپور کا مشہور چوک ہے جس کا نام میلاد چوک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے ہم جائیں گے، یہ ہے بہاولپور ٹریڈ سینٹر۔ یہ بہاولپور کا مشہور تجارتی مرکز ہے، مال ہے، بہاولپور ٹریڈ سینٹر۔ اسی سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس سٹی میں تقریباً ضرورت کی ہر چیز اور ہر بینک یہاں پہ موجود ہے۔ اب ہم پہنچ رہے ہیں چوک فوارہ، جس کا اب نام ختم نبوت چوک ہو چکا تھا۔ پہلا اس کا نام چوک فوارہ تھا۔ چوک فوارہ کی ایک علیحدہ سے ہسٹری ہے، وہ کبھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ فوارہ کہاں سے آیا، کس نے گفٹ کیا اور بہاولپور میں کیسے پہنچا۔ تو اس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک اور ویڈیو بنائیں گے تو ہم اس کی ہسٹری اور اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ اب ہم چوک فوارہ سے گزر کے اس کو ہم نے کراس کر رہے ہیں۔ یہ مین سرکولر روڈ ہے بہاولپور کی، جو کہ پورے سٹی کو کور کرتی ہے، سرکل کرتی ہے۔ اس کے اندر ہی سٹی ہے، شہر ہے، اور اس کے باہر سارے جو بھی علاقے ہیں وہ دیہاتوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اندرون شہر بن جاتا ہے۔ یہاں کے اب یہاں ہے گلزار صادق، یہ ایک پارک ہے، میلاد چوک کے ساتھ گلزار صادق پارک۔ ابھی ہم مین سرکلر روڈ سے ہی گزر رہے ہیں۔ عیدگاہ بہاولپور۔ اب اس کے قریب چوک سرائکی ہے، یہ مین
بہت بہاولپور کی مشہور جگہ ہے۔ یہ ایک چوک بنایا گیا ہے، چوک سرائے کی۔ کیونکہ بہاولپور کی ایک تاریخ ہے، اس کی جو علاقائی زبان ہے وہ سرائکی ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سے لوگ، ہر طرح کے لوگ اس میں رہائش پذیر ہیں۔ ابھی وہ آئے گا، یہ پولیس والا مرکز، پتہ نہیں کیا نام ہے۔ اب ہم ماڈل ٹاؤن اے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت اور سب سے اچھا ایریا ماڈل ٹاؤن اے کا سمجھا جاتا ہے، اور جو کہ واقعی بہت خوبصورت بھی ہے۔ یہ ہائی اسکول ہے، ہائر سیکنڈری اسکول بن چکا ہے، گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہے گرلز کے لیے۔ اب اسی کے ساتھ ایک پارک بنایا گیا ہے، جو کہ بہاولپور کا بہت مشہور پارک ہے، جس کو ایس ایس ورلڈ کا نام دیا گیا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ آج کل کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بند ہے۔ ماڈل ٹاؤن اے کے ایریا میں ہی ہم پھر رہے ہیں، اب جس میں یہ چین ون، اس کے ساتھ سی بی کالج ہے۔ یہ شاپنگ مال ہے چین ون۔ اب پنجاب کالج، یہ گرلز برانچ ہے پنجاب کالج کی۔ اب ہم پنجاب کالج کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، بہت ہی اچھا ایریا ہے۔ ماڈل ٹاؤن اے، اس میں ہر اسکول کی برانچز یہاں موجود ہیں، پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں تمام برانچز یہاں موجود ہیں۔ نادرا آفس بہاولپور کا مین نادرا آفس ہے، جو کہ ماڈل ٹاؤن اے میں ہی واقع ہے۔ اس ایریے میں دراز آن لائن کی بھی سروس سینٹر یہاں موجود ہے۔ ایریا تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس کا مختصر سا تعارف اور مختلف مخصوص جگہیں دکھائی ہیں۔
بہت ہی خوبصورت ایریا ہے، بہت اچھی بلڈنگ اور لیٹسٹ نقشہ سے بنی ہوئی ہیں۔ پوش ایریا کہلاتا ہے بہاولپور کا ماڈل ٹاؤن اے۔ سرسبز اور خوبصورت علاقہ۔ اب ہم عباسیہ ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کی دیوار ہے جو کہ بہت ہی پرانی اور عظیم درس گاہ ہے، جس کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ اب یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا ریلوے کیمپس ہے، یہاں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے 3 کیمپس ہیں: ریلوے کیمپس، عباسیہ کیمپس اور بغداد کیمپس۔ یہ ایس ایس ورلڈ پارک بھی اسی کے ساتھ آ جاتا ہے، ریلوے کیمپس کے ساتھ۔ گورنمنٹ کے مختلف دفاتر ہیں، سی او ایجوکیشن آفس، یہ سب ماڈل ٹاؤن اے میں ہی آ جاتے ہیں۔ یہاں لیڈیز کلب ہے۔ بہت سا ایریا ابھی انڈر کنسٹرکشنز پروسیس جاری ہیں، بہت اعلیٰ اور عمدہ بلڈنگز تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم عباسیہ ہائر سیکنڈری اسکول کی بیک سائڈ سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم درس گاہ ہے، اس کے ساتھ شاپنگ مال ہیں، ریسٹورنٹ ہیں۔ جو کہ شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ بہاولپور ایک خوبصورت سٹی ہے، اس میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ یہ 4 سیزن ہوٹل جو کہ بہاولپور کا مشہور و معروف ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ۔ اس کے ساتھ لاتاس کا ہوٹل، اور اسی کے ساتھ چکن کاٹیج۔ یہ چکن کاٹیج المائدہ، یہ بہاولپور کی مشہور ریسٹورنٹس ہیں۔ اب ہم ریلوے اسٹیشن روڈ پر، ریلوے روڈ جس کو کہا جاتا ہے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنا سفر اختتام پذیر کریں۔ یہ پانڈا ہوٹل بہت ہی مشہور اور بہت ہی پرانا اور بہت اعلیٰ قسم کا یہ ریسٹورنٹ۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ قریب پہنچ چکے ہیں۔ پرامن سٹی تعلیمی لحاظ سے اعلیٰ قسم کے انسٹیٹیوٹ یہاں موجود ہیں۔ اگر ہم اس کی تاریخی نظر سے دیکھیں تو بہت ہسٹوریکل سٹی ہے۔
امید ہے ہمارا یہ سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑے ہی وقت میں بہاولپور کی سیر کرائیں. اب ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہ ریلوے اسٹیشن کا مین چوک. یہاں سے میں ریلوے اسٹیشن قریب ترین ہی نظر آتا ہے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. GIT آن لائن سروسز. ہم اس طرح کے مختلف انفارمیشنز اور ولاگز اور بہت سی انفارمیشن ایسی لاتے ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں. تو اب